السلام علیکم ویورز، آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے وہ ہے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ انصار مدینہ. کیا بات ہے. اور یاسر ان کی بڑی مطلب ہم نے نا عظمت سنی ہے. بالکل بڑی کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے. ہاں، اور ان کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب بات کر رہے ہیں، تو پہلے ان کی بات سنتے ہیں، اس کے بعد اس پہ پھر بات کریں گے. یہ وہ آیت ہے سورہ البقرہ کی 89 نمبر آیت جو اکثر ہمارے بریلوی بھائی پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آیا کہ یہودی بھی نبی کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، تو وسیلہ جائز ہوتا ہے. ایک گل ہی کچھ اور سی، ٹھیک ہے، وہ مستند الحاکم میں موجود ہے کہ وہ یہ دعا کرتے تھے اللہ اس نبی کو جلدی جلدی بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ. تو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ پہلے تو تم اس نبی کے ذریعے سے جنگوں میں فتح مانگا کرتے تھے، مراد یہ کہ کہتے تھے کہ جنگ میں فتح ہوگی جب یہ میرے پیغمبر آئیں گے، اب جب آئے تو انکاری ہو گئے. دیکھ لیں کیسی بات ہے. وسیلہ اور توسل پہ میرا مسئلہ 43 دیکھ لیں، اس میں میں نے اس آیت کو کوٹ کیا تھا. اور آپ دیکھیں جو ہدایت یہود و نصارہ کے پاس ریٹن فارم میں تھی انہوں نے انکار کیا، ان کو فائدہ نہیں ہوا. اور جن کے لیے نہیں تھی انہوں نے یہودیوں سے سن کے قبول کر لیا، دنیا کے امام بن گئے. اوس اور خزرج. کیا بات ہے. اوس اور خزرج جنگجو تھے عرب کے، مشرکین عرب کے قبائل. جب بھی یہودیوں سے لڑتے تھے، یہودی چونکہ دنیا دار، دنیا پرست، بزدل، ہمیشہ ہی جنگ میں مار کھاتے تھے. تو یہ کہتے تھے بچو جی اب تو مار رہے ہو نا، جب وہ آخری نبی آئیں گے نا ہم ان کے ساتھ مل کے پوری دنیا پہ غلبہ کر لیں گے. تو یہ اوس اور خزرج کے کان پک چکے تھے یہ بات سن سن کے، اور وہ ڈرتے تھے کہ یار ان کا مسیحا کب آئے گا وہ منجی اور ہادی بن کے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ آئے تو یہ تو اپنے بابوں کے پیچھے لگ گئے علماء یہود کے. اوس اور خزرج نے یہودیوں سے پہلے ہی انہوں نے کہا یار یہ وہی پیغمبر نہ ہو. حج پہ آئے ہوئے تھے، وہاں دیکھا حضور علیہ السلام خیموں میں دعوت دے رہے ہیں. انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے کر ہیں، تم ہی ایمان لے کے ان کو اپنا لیڈر بنا لو. اللہ اور ساتھ پھر اللہ نے دنیا کے امام ان کو بنا دیا. کیا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ محنت جس جگہ کر رہے ہیں وہیں پہ رزلٹ نکلے. یہ بات رزلٹ کہیں اور نکل سکتا ہے. مودودی صاحب کی پوری محنت سب کانٹیننٹ میں ہے، رزلٹ نکل رہا ہے الجزائر کے اندر، مصر کے اندر، افریقہ کے اندر، وہاں ان کو ایز اے ٹیکسٹ بک. اور آج جو مسلمانوں کا سب سے پاپولر لیڈر ہے طیب اردگان، وہ کہتے ہیں میرا روحانی مرشد جو ہے مودودی ہے. واہ، ہم نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو سر رزلٹ کہیں اور نکلے گا، وہ اللہ کو پتہ رزلٹ کہاں نکالنا ہے، جو قبول کر لے گا. ورنہ چچا ہوگا ابو لہب ہوگا، اور بلال حبشہ سے آیا ہوا ہے جس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے سیدنا بلال. سیدنا عمر کہتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جس نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو جو محنت کرے گا میرے بھائی اس کو ہی رزلٹ ملے گا. میرے خیال ہے اسی آیت کے اوپر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اگلی دفعہ انشاءاللہ یہیں سے اس کو آگے لے کے چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت جو یہودیوں کے لیے ڈائریکٹلی ہدایت کا سبب تھی، انڈائریکٹلی وہ ان کے لیے جو اوس اور خزرج تھے مشرکین عرب کے قبائل ان کے لیے بنا دی. تو آپ دیکھ لیں سر پھر وہ کیسے اوپر گئے ہیں، نبی علیہ السلام کا کیسا انہوں نے ساتھ دیا ہے. مہاجرین تو میرے بھائی 125 تھے، باقی تو سارے انصار مدینہ تھے. انصار مدینہ اوس اور خزرج تھے. اوس کے سردار تھے سیدنا سعد ابن معاذ، اور خزرج کے سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. 155 اصحاب صفا جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں تھا، روزانہ ان کا 2 وقت کا کھانا سعد ابن عبادہ کے گھر سے جاتا تھا. سبحان اللہ، کیسی بات ہے. پوری امت پہ احسان ہے ان کا. بے شک. سعد ابن معاذ سب سے وہ جس کو کہتے ہیں نا تیز مزاج کے اور جنگجو آدمی تھے، اور انہی کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. بدر کے اندر، احد کے اندر، خندق پہ ان کو آپ کو پتہ تیر لگا، بخاری مسلم میں آتا ہے. تو انہوں نے وہاں دعا کی کہ اے اللہ اگر اب مشرکین عرب حضور پہ حملہ نہیں کرنے والے اور حضور کو غلبہ ہی نصیب ہوگا تو اسی زخم کو جاری کر دے اور مجھے اسی سے شہید کر دے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا زخم تھا، وہ جاری ہوا، رگ ان کی اتنا خون نکل گیا کہ وہ پھر شہید ہو گئے. کیونکہ اس کیسی شخصیات وقت میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ اب تم مشرکین عرب پہ حملہ کرو گے. خندق کے بعد ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اور یہ دیکھیں صلح حدیبیہ ہوئی اس کے بعد، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ ہو گئی. تو وہ دنیا سے یعنی اپنی ایفرٹ پٹ کر کے چلے گئے. بعد کے لوگوں نے اس کا اجر ضرور دنیا میں کھایا، لیکن اللہ کے حضور ان کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. جتنے سردار آئے مر گئے، کون ذکر کرتا ہے؟ اپنی اولاد بھی ذکر نہیں کرتی. ایسا ہی ہے. آج ہم ذکر کرتے ہیں تو دل سے دعا نکلتی ہے. بے شک بے شک.
کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کنٹریبیوٹ کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ناسخ فرمائے. یاسر میں یقین کرو حیران ہوں کہ کیسے کیسے ہیروز سے ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے. بالکل. اور یہ وہ 2 صحابی ہیں جن کے بارے میں بہت کم ذکر ہمیں سننے کو ملتا ہے عام طور پہ. بالکل بالکل. بہت سارے مشہور جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں موسٹلی بتایا جاتا ہے، لیکن ایسی زبردست شخصیات ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور واقعی وہ دعاؤں کے قابل ہیں اور تعریف کے قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جگرا ان کو دیا ہوا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یاسر 155 صحابہ کرام کا کھانا 2 ٹائم کا، اور دیکھ لیں کہ 155 کھانے مطلب کھانا بنانے کے لیے یاسر کتنا مال چاہیے. بالکل. اور کتنا اس پہ پیسے لگتے ہوں گے. بالکل. لیکن دیکھ لیں ان کا جگرا. بالکل. ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی توفیق دی ہوئی تھی اور کیسا ان کا دل بڑا تھا. اور یاسر ہمارے آج گھر میں اگر 2-4 مہمان آ جائے نا اور وہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم نے 2 دن رہنا ہے تو ہماری یقین کریں دل سے دعا نکلتی ہے کہ یار یہ اب شاید تھوڑی دیر بعد کہیں کہ اچھا جی ہم جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں کہ ہمارے یاسر ہمارے مذہب میں نا ایک اس چیز کا بھی بہت زیادہ ایک امپورٹنس ہے کہ مہمان کو بہت زیادہ آپ نے ویٹیج دینی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو یہ نظر آ جائے نا کہ یہ جو مہمان آپ کے گھر آتے ہیں اور کتنی بلائیں ساتھ لے کے جاتے ہیں تو آپ یقین کرو کہ آپ زبردستی اپنے مہمانوں کو نا روکو اور خاطر کرو. صحیح بات. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو مہمان آتے ہیں یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں تو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. یاسر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو یہ مہمان ہی تھے نا. بالکل. جن کے لیے وہ کھانا وغیرہ تیار کرتے ہیں. لیکن یاسر اتنے بندوں کا ویسے بڑی بات ہے. یاسر ان کے لیے تو مہمان ہی تھے نا 155 صحابی. بالکل. اصل میں نا ویورز بات وہیں پہ گھوم پھر کے پہنچ جاتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ آ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ سمجھ آ جاتا ہے نا تو اس کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ساری کیلکولیشن کیسے چل رہی ہے. اگر یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ٹیسٹ آ گیا ہے جانی طور پہ، مالی طور پہ، وقتی طور پہ یا اخلاقی طور پہ تو وہ کچھ بھی اللہ کے راہ میں پیش کرنے سے گریز نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ یہاں پہ اگر انویسٹ کر رہے ہیں نا تو روز آخرت کے دن ان میں بہت کچھ ملے گا. صحیح بات ہے. اور یاسر آخر میں وہ جب انہوں نے یہ دعا کی کہ میرے زخم کو یا اللہ پھر اس طرح کر دے کہ میں پھر اسی کے ساتھ ہی آگے چلا جاؤں. کتنی وہ دعا کرتے وقت یاسر ان کے کیا جذبات ہوں گے. کیا بات ہے بلال. دیکھیں زندگی کے ساتھ یاسر ان کا کوئی ایسے جیسے کوئی عشق ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں پتہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل میں چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے تو پھر آپ مشتاق ہو جاتے ہیں اس سے ملاقات کے لیے بھی. جو بندہ اپنی تمام ایفرٹس کری اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے تو پھر اس سے ملاقات کے لیے بھی بہت زیادہ جلدی میں ہوتا ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. اور یاسر ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں ایسے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ان جو جتنے بھی ہمارے ہیروز ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہیے یاسر. بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ ہمارے جو ہیروز ہیں انہوں نے کیسی زندگی گزاری. بالکل. اور ان کے کیا کیا پرائرٹیز تھیں یاسر. کیونکہ آج ہماری جو ہماری ایک ہے نا جس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں رات دن وہ اور چیزیں ہیں. اپنے بچوں کو ہمیں بتانا پڑے گا یاسر کہ اصل ہمارا دین اسلام ہے کیا چیز. بالکل. اور ایسی شخصیات کے بارے میں جیسے ہی ہم تعلیم فرمائیں گے تو ظاہر ہے ان کے اندر بھی ایک جذبہ ابھرے گا. ٹھیک ہے. اور دین اسلام کی جو اہمیت ہے ان کے دلوں میں آئے گی اور پریکٹیکلی وہ دین کے اوپر چلنے والے بنیں گے. یاسر ہمیں کتابوں میں مسٹر چپس وغیرہ تو بہت پڑھایا جاتا ہے لیکن اس کے بدلے اگر یہ ہمارے صحابہ کرام کی یاسر سٹوریز آ جائیں نا تو یقین کریں ہمارے ایک نا پورے ایک معاشرے میں ایک پازیٹیو ریسپانس آئے. بالکل. کہ ہمارے جو لیڈرز تھے ہمارے جو جتنے بھی ہمارے سردار گزرے ہیں وہ کس طریقے کے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا کیسی انفارچونیٹ بات ہے مسٹر چپس کی آپ نے بات کی. مسٹر چپس پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے، مغلوں کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے اصل ہیرو ہیں ان کو سلیبس میں اس طرح سے شامل نہیں کیا گیا. یہی تو بدقسمتی ہے یاسر. ہاں تو اسی لیے جو جتنے بھی ہم لوگ ہیں وہ بالکل بھٹکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری جو ڈائریکشن ہے وہی نہیں بن پاتی. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھی آج کی ویڈیو جی. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.